اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں رواج ہے بھینس کی قربانی کرنے کا، بھینسے کی قربانی کرتے ہیں، تو بھینس کی قربانی جائز، بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مولانا صاحب جی مولانا تشریف فرمائیں جی۔ ہاں جی مولانا صاحب، کٹے کی قربانی کے متعلق دسو ہے جائز ہے کہ نہیں جائز؟ کٹے کی قربانی بالکل جائز ہے میرے بھائی۔ اچھا جی، ہاں، کوئی کرے یا نہ کرے، کٹا جو ہے نا یہ بالکل گائے کے حکم ہے، جس طرح گائے جائز ہے نا اسی طرح کٹے کی قربانی بھی بالکل جائز ہے۔ اور یہ علماء آج کل یہ سوال بڑی کثرت سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھینس کی قربانی جو ہے یا کٹا اور کٹی کی قربانی جو ہے یہ جائز ہے یا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، بلکہ پوری امت کا اجماع ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ کے اندر انہوں نے ابن منذر کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے، ما سوائے چند اہل حدیثوں کے۔ اور اہل حدیثوں میں بھی دو طبقات ہیں، بعض کے نزدیک قربانی جائز نہیں ہے اور بعض کے نزدیک قربانی جائز ہے، لیکن بہرحال پوری امت کا، تمام مفسرین کا اور تمام ائمہ لغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الجاموس نوع من البقرہ، کہ جو گائے ہے، یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، یہ گائے سے کوئی جدا جانور نہیں ہے، اسی کی ایک قسم ہے۔ جیسے کہ بکرا یا بکری کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، اسی طرح پر گائے کی بھی ایک قسم الجاموس ہے، بھینس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ میں، قسم اٹھانے میں، قربانی میں تمام جو احکام البقرہ کے، گائے کے ہیں، وہی احکام الجاموس کے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں امام مالک کی موطا امام مالک ہے، موطا امام مالک ہے، اس میں باب ما جاء فی صدقۃ البقر، گائے کے صدقہ کے متعلق باب قائم کیا گیا ہے، اور اس میں امام مالک نے فرمایا، امام مالک نے وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ تُجْمَعُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهَا، کہ گائے اور بھینس دونوں کو زکوٰۃ کے نصاب میں جمع کیا جائے گا۔ اگر یہ بھینس کوئی علیحدہ چیز ہوتی تو اس کو علیحدہ طور پہ شمار کیا جاتا، گائے کو علیحدہ طور پہ شمار کیا جاتا۔ امام مالک علیہ رحمت نے فرمایا انما ہی بقر کلھا، کہ جوامیس یعنی بھینس اور البقرہ یہ تمام کی تمام بقرہ یعنی گائے کی جنس میں شامل ہیں، لہذا جو احکام بقرہ گائے کے ہیں وہی احکام الجوامیس کے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے تفسیر کے جو ائمہ ہیں انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جوڑے بیان کیے، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اس میں اللہ رب العزت نے جو گائے کا ذکر فرمایا اس کے تحت یہ امام ابن ابی حاتم تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، جن کی تفسیر ایک بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے، جن کا سن وصال 327 ہجری ہے۔ انہوں نے حسن بن صالح کے طریق سے یہ روایت کیا کہ الجاموس من الازواج الثمانیہ، کہ وہ جو 8 جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جس میں اونٹ ہے، گائے ہے اور اسی طرح دان ہے اور بکری ہے اور بکرا ہے، یہ جو 8 جوڑے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں ان کے اندر بھینس بھی شامل ہے۔ یہ امام ابن ابی حاتم بیان فرما رہے ہیں، 1000 سال پہلے کی تفسیر۔ امام سیوطی نے بھی در منصور میں اسی بات کو بیان کیا۔ یہ فتح القدیر ہے، یہ شیخ شوکانی ان کو اہل حدیث بہت زیادہ مانتے ہیں، ان کی تفسیر جو ہے وہ عرب میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے اور معتبر سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے بھی اسی آیت کریمہ سورۃ الانعام میں جو اللہ رب العزت نے 8 جوڑے بیان کیے، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اس میں یہ بیان فرما رہے ہیں امام ابن ابی حاتم کے طریق سے کہ الجاموس من الازواج الثمانیہ، کہ یہ جاموس بھی ان 8 جوڑوں کے اندر شامل ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس کو اس میں شامل کیا ہے اور گائے کے اندر کی اس کی جنس میں سے ہے، تو پھر آج کا کوئی اگر مولوی اس کو باہر نکالتا ہے اور امت کو شک میں مبتلا کرتا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے، اور یہ
یہ اجماع کے خلاف ہے، اس پر اجماع ہے تمام محققین کا، جیسے کہ علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا کہ جاموس یعنی بھینس یہ گائے کی ایک قسم ہے اور اس کی قربانی اسی طرح جائز ہے کہ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔